السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثنا کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ سننے والے ہیں وہ ہے منکرین حدیث کا فتنہ، یعنی ایک فتنہ ابھی جو تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، جن کو عام طور پر منکرین حدیث کہا جاتا ہے اور اہل قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ کیسے فتنہ ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں اور ان کے اعمال، ان کے عقیدے کیا ہیں، ان کے اعتراضات کیا ہے، یہ تمام چیزیں انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ ایسے تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ان میں سے کچھ ہی باتوں کو میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہوں، کیونکہ ہر زمانے میں جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس کے بعد سے لے کر کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی ایک فتنہ نیا شروع ہوتے آیا، ایک فتنہ اٹھتا گیا، اور جب تک صحابہ تھے اس فتنے کو کچلنے اور ختم کرنے کی مکمل کوشش کرتے رہے۔ لیکن جب صحابہ کا دور گزر گیا تو اس کے بعد پھر یہ فتنے اور زیادہ ہوتے رہے۔ اسلام جیسے جیسے تیزی کے ساتھ پھیلتے گیا، جہاں جہاں جس علاقے میں اسلام پہنچتا گیا وہاں پر کچھ لوگ فتنہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ پہلے تو صرف اسلام قرآن اور سنت کا نام ہی تھا، اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یہی اسلام تھا اور آج بھی یہی اسلام ہے۔ لیکن اس کے بعد لوگ، کئی دشمنان اسلام، کئی یہودی بھی اسلام کا چولا پہن کر خود بھی اپنے آپ کو کیا ہے مسلمان کہتے ہوئے مسلمان بن گئے اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کئی کوششیں کرے۔ ان میں سے کئی جماعتیں بنے، کئی فرقے بنے، کئی ٹکڑے بنے۔ آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ہم مسلمان جتنے بھی ہیں ہمارے ماحول میں بھی کئی جماعتوں میں مسلمان آج بٹا ہوا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہی میں سے اب ایک بہت بڑا فتنہ ہے یہ، مطلب یہ ایسا فتنہ ہے کہ ظاہر نہیں ہوتا زیادہ، لیکن اندر اندر ان کا کام چل رہا ہے، جس کی وجہ سے کئی مسلمان، اچھے اچھے مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ رہے ہیں اور ان کی باتوں میں پھنس رہے ہیں اور اپنے ایمان کو خراب کر رہے ہیں اور ان کی جماعت میں چلے جا رہے۔ وہ جماعت، وہ ایک فرقہ ہے جس کو منکرین حدیث کہتے ہیں۔ منکرین حدیث اصل میں ہے کیا؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایسی ایسی دلیلیں لے کے آتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ان میں سے اصل مین چیز یہ ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ رہے؟ وہ کسی بھی حدیث کو نہیں مانتے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس حدیث کی حیثیت ایسی ہے کہ حدیث میں شک کرتے ہیں وہ، مطلب یہ حدیث ہے، حدیث انسان کی لکھی ہوئی حدیث ہے، قرآن تو اللہ کا کلام ہے، اس لیے ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ حدیثوں کو کیونکہ انسانوں نے لکھا، اب اس میں غلطیاں ہو سکتی ہے، غلطیاں ہیں، بلکہ کئی حدیثوں کے اوپر وہ اعتراض بھی کرتے ہیں، اس کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ایسے ایسے کر کے آخر میں انسان کو یہ سمجھا دیتے ہیں کہ دیکھو بھئی ہمارے لیے اللہ کا کلام قرآن ہی کافی ہے، ہم کو حدیثوں کی ضرورت نہیں، اس لیے ہم نہ بخاری مانیں گے، نہ مسلم مانیں گے، نہ ابو داؤد، نہ ترمذی، کوئی بھی چیز ضرورت نہیں ہے ہم کو، ہمارے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ اب یہ فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ گاؤں گاؤں دیہاتوں تک بھی یہ پھیل رہا ہے۔ اچھے اچھے دیندار لوگ، ایسا نہیں ہے کہ ان پڑھ لوگ ان کی باتوں میں آ رہے، بلکہ اچھے اچھے دیندار، نمازی، داڑھی ٹوپی والے بھی ان کی باتوں میں آ رہے ہیں اور وہ سمجھ رہے کہ یہی
صحیح ہے، یہی حق ہے، بلکہ ان کے مساجد بھی بن رہے ہیں، ان کی جماعتیں بن رہی ہے۔ اس لیے میں نے سوچا، کیونکہ میرے پاس بہت سارے سوالات بھی آ رہے اس مسئلے کو لے کر، کئی دنوں سے سوالات آتے جا رہے، کئی دنوں سے میں کوشش کر رہا تھا کہ اس کے اوپر ایک میں عنوان رکھوں تفصیل کے ساتھ، اور آپ کے بھی علم میں یہ باتیں آ جائے، اور پھر یہ جو ریکارڈنگ ہو رہی اس کے ذریعے سے کئی لوگوں تک یہ باتیں پہنچ سکے۔ اس لیے میں نے آج کوشش کی، کئی دنوں کے بعد، کئی دنوں سے میں اس کے تعلق سے تحقیق کر رہا تھا، تو بہرحال کچھ علمی باتیں ہوں گی، اگر کوئی بات میری سمجھ میں نہ آئے تو بعد میں سوال کر لینا، انشاءاللہ سمجھانے کی میں کوشش کروں گا۔ تو مین آج اصل میں ہم لوگ یہ سمجھنے والے ہیں، کیا ہمارے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے، حدیثوں کی کیا ہم کو ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ آج تک تو یہ جو مشہور ہمارے پاس جو جماعتیں ہیں، ان میں سے کوئی جماعت بھی ایسی نہیں ہے کہ جو حدیثوں کا انکار کرے۔ یہ کفر ہے سراسر، یاد رکھو اس بات کو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، تبلیغی جماعت ہو، سنی ہو، جماعت اسلامی ہو، یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ ہم حدیث کو نہیں مانیں گے، ہم قرآن کو مانیں گے، کوئی یہ نہیں کہتا۔ لیکن ابھی یہ جو جماعت، حالانکہ اس کی شروعات کئی سال پہلے سے چلتے آ رہی ہے، اور پاکستان میں ایک صاحب ہے، وہ وہاں سے یہ فتنہ شروع کرے، اس کے اوپر کتابیں لکھے، لیکچرز دیتے ہیں، اب وہاں سے جماعت بنتے بنتے ہر جگہ یہ پھیل رہی ہے، یوٹیوب پہ ان لوگوں کے ویڈیوز ہے، وہ ویڈیوز دیکھ کر عام انسان، آج کا نوجوان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان کی باتوں میں آ کے اس فتنے میں پھنس رہے ہیں۔ تو اس لیے آج میں آپ لوگوں کو اس کے تعلق سے کچھ اہم باتیں رکھوں گا۔ تو بہرحال ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ ہم تمام حدیثوں کو نہیں مانیں گے، کوئی بھی حدیث نہیں مانیں گے، بولنے والے بھی اسی جماعت کے لوگ ہیں۔ اس میں سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث قرآن سے ٹکراتی ہے وہ حدیث ہم نہیں مانیں گے۔ مطلب قرآن میں ایک حکم ہے، حدیث میں ایک حکم ہے، تو یہ ٹکرا رہی نا بھائی، اس لیے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ حالانکہ ٹکرانے والی چیز نہیں ہے وہ حدیث، اصل میں ان کو سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کوئی بھی صحیح حدیث قرآن سے نہیں ٹکراتی، یاد رکھو۔ اب اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، نہیں، جو حدیث ہمارے عقل کے خلاف لگے ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے۔ ہماری عقل تو نہیں مان رہی، لیکن حدیث میں ایسی بات ہے اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو سائنس کے خلاف ہے وہ حدیث ہم نہیں مانیں گے۔ یہ سب اسی جماعت کے لوگ ہیں، یہ الگ الگ خیالات رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو بالکل ہر حدیث کو نہیں مانیں گے، کچھ لوگ جو سائنس کے خلاف ہے اس حدیث کو نہیں مانیں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کے خلاف ہے وہ حدیث نہیں مانیں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے عقل کے خلاف ہے وہ حدیث کو ہم نہیں مانیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ حدیثیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 200 سال بعد لکھی گئی، اس لیے لکھنے والوں سے خطا ہوئی، یہ ان لوگوں کا کہنا ہے۔ تو بہرحال اب یہاں پر تھوڑا سا بنیادی باتیں پہلے سمجھیں گے، اس کے بعد قرآن آیتوں کی طرف میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو لے چلوں گا، سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہم لوگوں کو بھی اس کا علم ہونا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ جیسا کہ میں بار بار کہتا ہوں، آپ لوگوں کو یہ سمجھاتا ہوں، یہ بنیادی چیزیں مسلمانوں کو نہیں معلوم، اکثریت کو۔ قرآن کیسے لکھی گئی، قرآن کیسے اتری، قرآن کو لکھنے والے کون تھے، اسی طرح حدیث کو کون لکھے، حدیث کیسے اتری، یہ بنیادی چیزیں ہیں، یہ نہیں معلوم، عام طور پر مسلمانوں کو نہیں معلوم۔ قرآن اور حدیث کیا ہے یہ نہیں معلوم، اسی لیے عام مسلمان بھی جو سنی ہیں، اہل سنت والجماعت کہنے والا، جو حدیثوں کا انکار نہیں بھی کرتا، لیکن وہ بھی کیا کہتے ہیں، بھائی یہ جو حکم تم بتا رہے نا یہ قرآن میں کہاں ہے؟ نہیں بھائی یہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ بولے تو کیا بولتے، اچھا حدیث میں ہے کیا، اس کا مطلب حدیث میں ہے تو نہیں مانیں گے، مطلب عمل نہیں بھی کرے تو چلتا، حدیث میں ہے تو، قرآن میں رہے تو کریں گے۔ قرآن کی ہمارے پاس اہمیت ہے، قرآن میں رہے تو کرنا، نہیں تو نہیں کرنا۔ حدیث میں ہے تو کرے تو بھی چلتا، نہیں کرے تو بھی چلتا، حدیث چھوڑے تو ہمارے کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس طرح کی بھی کئی لوگوں کے خیالات ہے، لیکن یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ خیال صحیح نہیں ہے، یاد رکھو۔ ہمارے لیے قرآن اور حدیث دو اہم اور ضروری ہے۔ کیسے؟ دلائل میں انشاءاللہ آگے رکھوں گا، لیکن سب سے پہلے قرآن کیسے نازل ہوا؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات کو پہنچاتا تھا۔ اب وحی کے بھی کئی قسمیں ہیں، جیسا کہ جبرائیل علیہ السلام فرشتے کو بھیجتا تھا اللہ تعالیٰ، کسی انسانی شکل میں آتے تھے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کیا ہے، پردے کے پیچھے سے بات کرتا تھا نبیوں سے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ دل میں کوئی خیال یعنی وحی ڈال دیتا تھا۔ یہ سب چیزیں وحی کی شکل ہے۔ اس طرح قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا۔ اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن کی آیتوں کو پڑھ کے سناتے، تو لکھتے کون تھے؟ صحابہ لکھتے تھے۔ ایک تو لکھ بھی لیتے تھے اور یاد بھی کر لیتے تھے۔
اسی طرح حدیث بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں، دلیل میں آگے دوں گا، اللہ کے حکم سے ہی، جو کہ قرآن نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بھی بولتے تھے، صحابہ لکھ لیتے تھے اور یاد کر لیتے تھے. اس بات کو ذہن میں رکھنا. اب اس کے بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیثیں تو 200 سال بعد لکھی گئی، جیسا کہ مشہور یہ جو اماموں کے نام، اسی طرح یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یہ کب لکھی گئی؟ اس کے تعلق سے عام طور پر جب اگر ہم تاریخ دیکھیں گے، تاریخ میں بھی ہمیں کیا ملتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. امام مالک رحمہ اللہ یہ کیا ہے 93 ہجری میں پیدا ہوئے اور 179 میں ان کا انتقال ہوا. امام شافعی 150 میں پیدا ہوئے اور 204 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. احمد ابن حنبل بھی 164 ہجری میں پیدا ہوئے، 241 یہ ہجری میں ان کا انتقال ہوا. صحیح بخاری 194 ہجری میں لکھی گئی. یاد رکھو، تھوڑا سا یاد نہیں بھی ہے تو الحمدللہ ریکارڈنگ ہو رہا ہے، بعد میں آپ لوگ کیا ہے دیکھ سکتے، لیکن یہ علمی باتیں یاد رکھو. ہمارے پاس ابھی جو صحیح بخاری ہے، ہم جتنے بھی چاہے وہ تبلیغی ہو یا حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، اہل حدیث ہو، ہم سب کیا ہیں صحیح بخاری صحیح مسلم کو مانتے ہیں. صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہر حدیث صحیح ہے یہ بھی مانتے ہیں. ترمذی، ابن ماجہ، نسائی ان حدیثوں کو بھی مانتے ہیں. لیکن یہ لکھی کب گئی؟ دیکھو 194 ہجری میں صحیح بخاری، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی 256 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. صحیح مسلم لکھنے والے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 204 ہجری 204 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی. 261 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. مطلب کیا ہے؟ اب صحیح بخاری صحیح مسلم جو لکھی گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 200 سال بعد نا، تو قرآن تو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی لکھی گئی، تو حدیث 200 سال کے بعد لکھی گئی. اس لیے کیا ہے کہ حدیث لکھنے والوں سے غلطی ہو سکتی ہے. 200 سال کا گیپ آیا، یہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ لوگ شک ڈال رہے، دیکھو اس میں اب غلطی ہو سکتی ہے. لیکن یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ حدیثیں 200 سال کے بعد لکھی نہیں گئی. جیسے قرآن لکھا گیا ویسے ہی حدیثیں بھی لکھی گئی، لیکن ان حدیثوں کو جمع کر کے امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو صحیح بخاری لکھے وہ 200 سال بعد لکھے صحیح بخاری. لیکن حدیث جو اللہ کے رسول سے سن کے صحابہ اللہ کے رسول کے زمانے میں ہی لکھے تھے. کیسے؟ وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. دیکھیے کون ہیں سب سے پہلے حدیثوں کے راویوں میں سے سب سے زیادہ اور مشہور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5374 حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرے، راوی ہے اتنے حدیثوں کے. پھر اسی طرح عبداللہ ابن عمر 2630 حدیثوں کو یہ راوی ہے، روایت کرتے ہیں. اسی طرح انس بن مالک 2286 اتنے حدیثوں کے یہ راوی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2210 حدیثوں کی راویہ ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1540 حدیثوں کو روایت کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1160 حدیثوں کو کیا ہے روایت کرتے ہیں. ایسے کئی صحابہ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے اتنی حدیثیں یاد کرے، اتنی حدیثیں جیسا قرآن یاد کرے دوسری طرف حدیثوں کو بھی یاد کرے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ صحابہ حدیث کی کتابوں کو بھی لکھے. کیسے؟ جیسا کہ کتاب الصدقہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھائی. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح صحیفہ عمرو ابن حزم صحابی ہے، انہوں نے یہ صحیفہ لکھا، اس میں حدیثیں لکھی. پھر اسی طرح صحیفہ علی، صحیفہ وائل بن حجر، صحیفہ جابر بن عبادہ، پھر اسی طرح صحیفہ انس بن مالک، اسی طرح صحیفہ عبداللہ بن عباس، اسی طرح صحیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اسی طرح صحیفہ عثمانی، پھر اسی طرح عبداللہ بن مسعود، پھر اسی طرح مسند ابو ہریرہ، پھر اسی طرح روایت عائشہ. یہ سب صحابہ نے کتابیں لکھی تھی. صحابہ کی کتابوں کے نام ہے یہ. صحابہ اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے یہ سب کتابیں لکھے تھے. اب یہی کتابوں کو اور یہ سنے سو راویوں کو ان سے حدیثیں لے کر امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم، ترمذی، ابو داؤد یہ لوگ 200 سال کے بعد کتابی شکل میں ایک جگہ جمع کرے.
لیکن لکھی گئی برابر صحابہ نے لکھی. جیسے قرآن لکھا تھا اسی طرح صحابہ بھی حدیثوں کو لکھے اور حدیثوں کو یاد کر لیے. رائٹ, یہ بات ذہن میں رکھنے کے بعد اب چلتے ہیں اور تھوڑا ایک علمی بات کی طرف آپ لوگوں کو. جب یہ امام بخاری رحمہ اللہ پھر اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جب حدیثیں لکھ رہے تھے, کب لکھے, کتنے سال کے بعد بول رہا تھا میں, 200 سال کے بعد لکھے تھے. ٹھیک ہے, اب یہ جو 200 سال کا گیپ ہے, یہ 200 سال کے گیپ میں صحیح بخاری, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اب کیسا لکھے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے استاد سے سنے ایک حدیث, پھر ان کے استاد نے کس سے سنا, وہ ایک ہے چین, پھر انہوں نے کس سے سنا, یہ چین, پھر انہوں نے کس سے سنا, کہاں جا کے پہنچتی ہے, صحابی تک پہنچتی, صحابی نے کس سے سنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چین ہے پوری حدیث کی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب کبھی بھی, اب یہ 200 سال کا جو گیپ آیا, اب حدیث سن رہے, کسی سے لکھنا ہے میرے کو حدیث, تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس کے پاس بھی جا رہے کچھ اصول بنائے حدیث لکھنے کے اصول. کیسے اصول ہے دیکھیے, پہلی چیز تو یہ ہے کہ اصول 5 اصول بنا دیے, 5 بھی ہے, کئی محدثین کے جگہ اور بھی ہے, لیکن ایک 5 مشہور اصول ہے وہ اتصال السند. مطلب یہ ہے کہ سند جڑی ہو, تم نے کس سے سنا, ایک راوی دوسری راوی سے ملنا اور ایک زمانے کے ہونا. مطلب یہ جو چین ہے, یہ چین صحیح ہے یا نہیں ہے, پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تحقیق کرتے تھے. تم کس سے سنے, تم کس سے سنے, تم کس سے سنے, تو یہ سب لوگ ایک ہی زمانے کے تھے یا نہیں, تو ان کی چین کہیں پر کٹی ہوئی نظر آ رہی. پہلے یہ تحقیق کرتے تھے حدیث لکھنے سے پہلے. رائٹ. دوسری چیز کیا ہے, عدل. عدل کا مطلب اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس سے بھی سن رہے وہ کیسا آدمی تھا, کہنے والا اچھا ہے یا برا ہے, اس کے تعلق سے لوگ کیا کہتے ہیں, اللہ کا ڈر تھا, تقوی والا تھا یا نہیں تھا, یہ تمام چیزیں تحقیق کرتے تھے. 2 چیزیں. تیسری چیز کیا تحقیق کرتے تھے, اب جس سے بھی حدیث سن رہے اس کا ضبط, مطلب اس کا میموری کیسا ہے, اس کے پاس اس کی یادداشت کیسی ہے, اس کا حافظہ کیسا ہے, یہ چیک کرتے تھے. جس کے ساتھ بھی سن رہے یہ کبھی بھولا ہوا تو نہیں ہے, اس کی میموری کم تو نہیں ہے, یہ تمام چیزیں پہلے تحقیق کرتے تھے. پھر اسی طرح چوتھی چیز شاذ. شاذ کا مطلب یہ ہے اس کی بات کسی صحابی کی بات سے ٹکراتی تو نہیں ہے, یا پھر دوسرے معتبر راویوں سے ٹکراتی تو نہیں ہے. اب میں یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس سے حدیث سن رہے اس کی بات صحابی کی بات سے ٹکراتی تو نہیں ہے نا, یہ چوتھی چیز تحقیق کرتے تھے. 5ویں چیز یہ ہے علت. علت کا مطلب دماغی طور پر صحیح تھا یا نہیں تھا, مطلب کچھ دیوانگی یا پھر نہیں تو جیسے ہم بولتے ہیں نا کوئی دیوانہ ہے بھائی, تھوڑی دیر کے لیے بھول جانے والا ہے, کچھ مینٹل ہے, کچھ تو بھی ہے نا, تو ایسا تو نہیں ہے اس کا دماغ, یہ کیسا آدمی تھا. یہ 5 چیزیں جس سے بھی حدیث سنتے, یہ پوری 5 چیزوں کی تحقیق کر کے وہ آدمی کیسا ہے, تقوی والا ہے, دماغی طور پر اچھا ہے, حافظہ اس کا اچھا ہے یا نہیں ہے, اور وہ جو چین بیان کر رہا ہے وہ چین پوری جڑی ہوئی ہے یا نہیں تو کٹی ہوئی ہے. وہ جس سے سن رہا تھا حدیث, وہ حدیث بولنے والا, اس کو سنانے والا ایک زمانے کے تھے یا نہیں تھے. یہ پوری چیزیں تحقیق کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو لکھتے تھے. یاد رکھ, صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, یہ امام بخاری صحیح بخاری لکھنے کے لیے کئی لاکھوں حدیثوں کو سنے, جس کے پاس بھی تھا سنے, اس کو لکھ لیے, لیکن بعد میں تحقیق کر کے صحیح اور غلط کو فرق کرتے 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 وہ ہزاروں کی تعداد میں آ کے رکھی ہوئی ہے. یہ محدثین کی اتنی زیادہ محنت کے بعد ہمارے پاس یہ حدیث جمع ہوئی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ کیا ہے, پوری ضعیف حدیثوں کو الگ, صحیح حدیثوں کو الگ کر کے وہ بھی کتابیں لکھ دی. تو ہم کو اب ضعیف حدیثیں کیا ہے الگ ہے, معلوم ہے, اس پہ عمل کرنا نہیں ہے. صحیح حدیثیں کیا ہے معلوم ہے, اس کے اوپر ہم کو عمل کرنا ہے. لیکن یہ جو منکرین حدیث, یہ جو جماعت ہے, یہ لوگ پورے حدیثوں کو ہی چھوڑ دیتے, بولتے کہ ہم حدیث ہی نہیں مانیں گے, حدیث کے اوپر ہم عمل نہیں کریں گے. تو اب یہ تھوڑی سی علمی بات آپ لوگوں کو شاید سمجھ میں آگے ہوں گی. یہ سمجھنے کے بعد اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیے قرآن کے کچھ آیتوں کو ہم پہلے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے. اب اگر صرف قرآن کی ہی بات ماننا ہے, حدیثوں کو اگر نہیں ماننا, تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے قرآن میں, یہ بھی ہم لوگوں کو سمجھنا ہے. سب سے پہلے سورہ احزاب آیت نمبر 36,
اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اور دیکھو کسی مومن مرد اور عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی امر کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، یاد رکھو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی کرے گا وہ ساری گمراہی میں۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد، اگر اللہ کا فیصلہ آ گیا، رسول کا فیصلہ آ گیا، اس کے بعد انسان کی اپنی مرضی کوئی نہیں رہنا، اگر نہیں مانا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو پھر وہ کیا ہے، گمراہ ہے بول کے اللہ تعالیٰ بول دیے۔ اگر صرف قرآن ہی ماننا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیا بولتے، اللہ کا فیصلہ مانو، نہیں مانے تو گمراہ ہوتے بول دیتے تھے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا بھی فیصلہ مانو بول رہے، رائٹ، پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا ہے، سورہ نور آیت نمبر 43، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ مطلب کیا ہے، سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے۔ حکم رسول کی مخالفت یعنی نبی کی بات جو نہیں مانتا اس کو ڈرنا چاہیے بول رہے اللہ تعالیٰ یہاں پر، نبی کا حکم جو نہیں مانتا اس کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ اچھا، اگر قرآن کا ہی حکم ماننا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر نبی کا بھی حکم ماننے کا حکم دے رہے کیوں، رائٹ۔ تیسری آیت سورہ نساء آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اب دیکھو اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، اے ایمان والو فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما برداری کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم میں سے اختیار والوں کی، پھر اگر کسی چیز میں اختلاف کرو تو اسے لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ دیکھو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اطاعت کرو بول رہے، اللہ کی بھی اطاعت کرنا ہے، رسول کی بھی اطاعت کرنا ہے۔ صرف اگر قرآنی ماننا ہوتا ہمارے لیے پھر حدیثوں کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بولتے، اللہ کی اطاعت کرو بول دیتے تھے۔ اب یہاں پر رسول کی اطاعت کرنے کا حکم آیا، رائٹ۔ اسی طرح اگر ہم سورہ نساء آیت نمبر 65 نکال کے دیکھیں گے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سنو کیا ہے، سو قسم ہے تیرے پروردگار کی، یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمام آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لے، پھر جو فیصلہ آپ ان میں کر دیں ان سے اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائے اور فرما برداری کے ساتھ قبول کر لے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے، اللہ قسم کھا کے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا کہ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، کون، جب تک کہ تمہارے آپس کے اختلاف میں رسول کو فیصلہ نہیں مانیں گے، نبی کی بات کو فیصلہ نہیں مانیں گے تو تم مسلمان ہی نہیں ہو سکتے بول رہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اگر اور بھی ہم دیکھیں گے، سورہ نجم ہے آیت نمبر 3 اور 4، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کیا ہے اس کا ترجمہ، نہ وہ اپنی خواہش سے کوئی بات کہتے ہیں، وہ تو صرف وہی ہے جو اتاری جاتی ہے۔ مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، جو بھی بولتے وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے، اللہ کی مرضی سے بولتے، چاہے وہ قرآن بول رہے یا حدیث بول رہے، جو بھی بول رہے نبی کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے، نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں بولتے۔ پھر اسی طرح اگر ہم لوگ دیکھیں گے سورہ، یہ کون سا ہے، سورہ حشر ہے آیت نمبر 7، اللہ تعالیٰ کیا بول رہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ کا مطلب کیا ہے، تمہیں جو کچھ رسول دے لے لو اور جس چیز سے روکے رک جاؤ، یعنی رسول جو دیے وہ لے لینا، رسول جو طریقہ دیے وہ لے لینا ہے، رسول جس چیز سے منع کرے اس سے رکنا ہے۔ اگر قرآن کی ہی بات لینا، قرآن جو منع کرا اس سے ہی رکنا ہوتا تو پھر رسول کی بات سے رکنے کا اللہ تعالیٰ کیوں حکم دے رہے، رسول جس چیز سے رکو بول رہے اس سے رکنے کی کیا ضرورت ہے پھر، سمجھ رہے نا۔ تو بہرحال اگر یہ آیتوں کا اور میں کھول کے سمجھاؤں تو بہت زیادہ وقت لگ جاتا، کیونکہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری آیتوں کی دلیل دینے والا ہوں، اس لیے مختصر کرتے ہوئے چلو بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب اتنی باتیں ہم لوگ سمجھیں، سمجھنے کے بعد سورہ یہاں پر کیا ہے، سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ اب ایک اور علمی بات کی طرف آپ لوگوں کو میں لے جانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے، تھوڑا غور سے سنو، سورہ احزاب ہے آیت نمبر 21 ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بول رہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے۔
نبی میں نمونہ ہے، نبی کی زندگی میں نمونہ ہے۔ مطلب کیا اس کا؟ اگر ہم قرآن کو ہی لیتے، نبی کی حدیث کو نہیں لیتے، نبی کی حدیث ہم کو ضرورت نہیں ہے، اگر ہم یہ بولتے تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بول رہے؟ نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے۔ نبی کی زندگی کہاں ہے پھر؟ سوچو اب تھوڑی دیر کے لیے، یہاں کئی سوالات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، آپ جتنا سوچیں گے، جتنا غور سے سنیں گے، اتنی اچھی طرح آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ نہیں بولا کہ کتاب میں نمونہ ہے۔ آج اگر کوئی یہ بولتا ہے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، کون سی کتاب؟ قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے بھائی، باقی کسی کتاب کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بول رہے؟ کتاب نمونہ ہے نہیں بول رہے، اس آیت میں کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ نبی میں نمونہ ہے، نبی کی زندگی نمونہ ہے۔ تو نبی کا اٹھنا، نبی کا بیٹھنا، نبی کا پہننا، نبی کا چلنا، نبی کا نماز پڑھنا، نبی کا روزہ رکھنا، نبی کا حج کرنا، یہ سب چیزیں کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں کتاب جو ہے، قرآن جو ہے، کتاب احکامات جاری کرتا ہے، نبی کی زندگی پریکٹیکل نمونہ ہے۔ کتاب حکم دیتا، مطلب کتاب کیا بولتی ہے؟ قرآن نماز پڑھو، اب یہ نماز کا پریکٹیکل طریقہ کون بتائیں گے؟ نبی بتائیں گے، قرآن نہیں بتاتا پریکٹیکل۔ کتاب حکم دیتا زکوٰۃ دو، کیسے دینا، کب دینا، کہاں دینا، یہ سب نبی کی زندگی بتاتا۔ روزہ رکھو، یہ کتاب حکم دیتا ہے، اب روزہ کیسے رکھنا، کب رکھنا، یہ تمام چیزیں نبی پریکٹیکل زندگی میں بتاتے ہیں۔ سمجھ رہے؟ تو اس آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر صرف کتاب ہی ہدایت ہے تو کہیں بھی اللہ تعالیٰ نازل کر دیتا تھا، لے لو جیسے چاہے عمل کرو، ہے کہ نہیں؟ آپ سوچو تھوڑی دیر کے لیے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے بھائی۔ جو بولتا نا کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، قرآن میں ہے تو مانیں گے، حدیث ہم نہیں مانیں گے، تو اگر قرآن ہی ضروری ہے، کتاب ہی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ کتاب کو، اس قرآن کو کسی بھی پہاڑ پہ، کسی بھی پاک جگہ پر، کہیں پر بھی کتاب کی شکل میں اللہ تعالیٰ اتار دیتا تھا، بول دیتا تھا اے انسانوں لے لو یہ کتاب کو، اب یہ کتاب کو تم خود گھر میں رکھ لو، جس کو جیسا سمجھ میں آیا ویسا پڑھ لو، ویسا عمل کرو، بول دیتا تھا۔ نبی کی کیا ضرورت تھی پھر؟ نہیں، کتاب کو پریکٹیکل نمونہ عمل کر کے بتانے کی ذمہ داری نبی کی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کتاب کو کتابی شکل میں ایک جگہ نہیں اتارا، کتاب کو نبی کے اوپر اتارا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے نا؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اصل میں امت کے لیے صرف کتاب کا ہونا ضروری ہے یا نبی کا ہونا ضروری ہے؟ ایک سوال سوچو، کون سی بھی امت کے لیے صرف کتاب کی ضرورت؟ نہیں، کتاب سے بھی زیادہ ضرورت نبی کا ہونا ہے۔ کیسے معلوم؟ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، نبی کا ہونا اس لیے ضروری ہے، اگر کتاب ہی ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ کتاب کو کہیں پر اتار دیتا، نبی کو نہیں بھیجتا، ٹھیک ہے؟ لیکن نبی کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ہر نبی، جتنے بھی نبی آئے نا اس دنیا میں، ہر نبی پر اللہ تعالیٰ کتاب کو نہیں اتارا، ہر نبی پر کتاب کو نہیں اتارا۔ جیسا کہ قرآن میں ہم کو 24-25 نبیوں کے نام ملتے ہیں، لیکن کیا 24-25 نبی، جتنے بھی نبی آئے ان نبیوں کے اوپر کون سی کتاب اتری، وہ کتاب ان کے نام قرآن میں نہیں ملتے۔ مطلب کچھ نبیوں کو اللہ تعالیٰ بھیجا لیکن ان کے پاس کتاب نہیں بھیجا۔ نبی کا ہونا ضروری ہے، نبی بتائیں گے کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کتاب نہیں بتا سکتی۔ کتاب اللہ تعالیٰ نبی پر اتارتا، نبی اس کو پریکٹیکل کیسے عمل کرنا وہ کتاب کے مطابق یہ نبی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ بات سمجھ میں آنے کے بعد اب میں اور بھی بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ سورہ نساء آیت نمبر 113 نکال کے دیکھو، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تجھ پر کتاب اور حکمت اتاری ہے۔ اللہ تعالیٰ تجھ پر کتاب، یہاں پر کیا بول رہے اللہ تعالیٰ؟ علیک الکتاب والحکمت، اللہ تعالیٰ کتاب بھی اتارا اور کتاب کے ساتھ ساتھ دوسری چیز بھی اتری، وہ کیا ہے؟ حکمت۔ حکمت کا مطلب کیا ہے؟ حدیث۔
اللہ تعالیٰ اگر صرف قرآن ہی کافی ہوتی ہمارے لیے تو میں تیری طرف کتاب اتارا بول دیتا تھا، لیکن نہیں بولا اللہ تعالیٰ۔ کتاب اور حکمت یہ کہاں ہے؟ سورہ نساء آیت نمبر 113 میں بھی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 231 میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کتاب بھی اتارا، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ حکمت بھی اتاری ہے۔ تو حکمت حدیث ہے، مطلب اس کتاب پر کیسے عمل کرنا، یہ حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے۔ رائٹ، اس بات کو سمجھنے کے بعد اب دیکھیے اس کو ایک ایگزامپل سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ معلم جو ہوتا ہے، پڑھانے والا جو ہوتا ہے، کتاب کی صرف تلاوت نہیں کرتا بلکہ قول اور عمل سے اس کو سمجھاتا بھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب مطلب کیا ہے؟ پڑھانے والا کوئی ٹیچر ہے، ٹھیک ہے، ٹیچر ہے، اب کتاب جیسی ہے، ٹیچر کے پاس کتاب ہے، رائٹ، اب وہ کتاب جیسی ہے ویسا اگر ٹیچر کلاس روم میں آنے کے بعد وہ کتاب دیکھتے ہوئے پڑھ کے سنا کے چلے جاتے کیا؟ نہیں جاتے، کیا کرتے؟ اس کو سمجھاتے ہیں۔ کتاب وہی ہے لیکن اس کو اپنے الفاظ میں سمجھانا یہ ٹیچر کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کتاب جیسی کی ویسے پڑھنا ہوتا تو کلاس روم میں جتنے بچے ہیں ان کو آدمی کے کتاب دے دے کے چلے جاؤ بولے تو ہو جاتا تھا، لیکن نہیں سمجھ سکتے نا بچے، اس لیے سمجھانا ٹیچر کا کام ہے، معلم کا کام ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ تعالیٰ قرآن اتارا، اس قرآن کو سمجھانا، پریکٹیکل کیسے عمل کرنا بتانا یہ نبی کی ذمہ داری ہے۔ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ تو اس لیے قرآن ہی نہیں بلکہ قرآن کے ساتھ حدیث کا بھی ہم لوگوں کو علم ہونا ضروری ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو سمجھانے کے لیے آئے، رائٹ، سب سے پہلے قرآن کی کسی بھی آیت کو سمجھائے، اس کو سمجھنا ہے تو سمجھانے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کا سمجھانا اسی کو ہم کیا بولتے ہیں؟ تشریح بولتے ہیں، قرآن کی تشریح، قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی تشریح۔ وہ آیت کو کیسے سمجھنا، ہم قرآن کی تشریح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، تو پھر وہ جو قرآن کو سمجھانے کی جو قرآن کی تشریح ہے، جو نبی کی باتیں ہیں، وہ کہاں ہیں؟ بولیے کہاں ہیں؟ حدیث میں ہیں، رائٹ۔ تو قرآن کو سمجھانے کے لیے جو باتیں ہیں، جو قرآن کی تشریح کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہی تو حدیث ہے، وہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو پھر جب حدیث کو ہی نہیں مانیں گے تو پھر نبی جو سمجھائے وہ کہاں ہے؟ صحیح ہے نا؟ نبی ان آیتوں کو سمجھائے وہ کہاں ہے؟ نبی کی زندگی نمونہ ہے، تو نبی کی زندگی کہاں ہے پھر؟ قرآن میں تو نہیں ہے نا نبی کی پوری زندگی، وہ کہاں ہے؟ وہ حدیث میں ہی ہے۔ تو حدیث کا انکار کریں گے تو پھر یہ آدھے دین کا انکار کرنے کے برابر ہو جاتا، یاد رکھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تشریح پہ اعتبار نہیں ہے تو پھر کسی کی بھی تشریح پہ اعتبار نہیں کر سکتے۔ اگر بخاری مسلم غلط ہے، کوئی کہتا ہے کہ بخاری مسلم غلط ہے، تو پھر صحیح کہاں ہے وہ تو بتانا نا، ٹھیک ہے؟ صحیح بخاری صحیح مسلم غلط ہے تو پھر صحیح کہاں ہے بتاؤ؟ یہ قرآن کو جو نبی سمجھائے نا، وہ سمجھائے سو تشریح قرآن کی کہاں ہے؟ پھر صحیح کہاں ہے بتاؤ؟ اگر یہ غلط ہے تو وہ ہے نہیں، تو پھر کیسے بول سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے، رائٹ؟ اب یہ کچھ چیزیں سمجھنے کے بعد اور بھی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 44 اور 64 اگر آپ نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرماتا ہے؟ بالبینات والزبر وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ دلیلوں اور کتابوں کے ساتھ یہ ذکر، یعنی یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اتارا کہ یہ کتاب کیا ہے؟ یہ بالبینات ہے، یہ دلیل ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح اگلی آیت یہ جو 64 والی ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس کتاب کو ہم نے آپ پر اس لیے اتارا ہے کہ آپ ان کے لیے ہر اس چیز کو واضح کر دیں۔ اللہ قرآن کو اتارا کس لیے؟ کہ اس کو بیان کرنا، اس کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کتاب کو اتارا۔ اب سوچو، جیسا کہ ابھی میں اگزامپل دیا، ٹیچر ہے، ٹیچر کے پاس کتاب آئی، اب ٹیچر ورڈ ٹو ورڈ جیسا کتاب میں ہے ویسا نہیں بولتے، ٹیچر ان الفاظوں کو چینج کر کے سمجھاتے۔ اس کتاب میں جو ہے وہ ورڈز جو ہے وہی الفاظ کو
چینج کر کے الگ کر کے اس کو آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتے. تو یہاں پر ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ وہی بول رہے کتاب اتارا, یہ کتاب کو آپ سمجھائیں گے لوگوں کو, اس کتاب کو بیان کریں گے تم لوگوں کے سامنے. تو کتاب کو جو بیان کرے وہ کہاں ہے؟ وہی تو حدیث ہے. کتاب کی جو تشریح کرے وہ کہاں ہے؟ وہی تو حدیث ہے. اس لیے حدیث کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا, یاد رکھو. اب اور بھی کچھ چیزیں جو کہ آسان ہے اب آپ لوگوں کے سامنے, جو کسی بھی اہل قرآن کو یا منکرین حدیث کو آپ کے سامنے کبھی کوئی ایسی بات بولے تو آپ بھی سوال کر سکتے. وہ سوال کیا ہے؟ پہلی چیز سورہ جمعہ ہے, آیت نمبر 9 ہے. سورہ جمعہ آیت نمبر 9, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ترجمہ دیکھو اس کا, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے یعنی نماز کے لیے پکارا جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو, خرید و فروخت کو چھوڑ دو. اب سنو, یہ آسان ہے. اب تک تھوڑا مشکل باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئی تھی, لیکن ابھی آسان چیز آپ لوگوں کے سامنے آئی. وہ کیا ہے؟ اللہ حکم دے رہے یہاں پر جمعہ کے دن جب پکارا جائے, جمعہ کے دن جب اذان دی جائے یا پکارا جائے تو تم کیا کرو؟ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. یہ قرآن کی آیت ہے. اب جمعہ کے دن پکارنے کا جو حکم ہے, جمعہ کے دن کب پکارنا ہے؟ اذان جو دینا ہے نا, کب دینا اذان؟ دوسری چیز, کون سے نماز کے لیے پکارنے کا یہاں پر حکم دیا جا رہا؟ تیسری چیز, کن الفاظ میں پکارنا, یہاں پر پکارو بول کے, اذان دو بول کے, کن الفاظ میں پکارنا؟ یہ سوالوں کا جواب ہم کو قرآن میں نہیں ملتا. اللہ حکم دیے جمعہ کے دن پکارو. کب پکارنا؟ 12 بجے پکارنا, صبح فجر میں پکارنا, 10 بجے پکارنا, 5 بجے پکارنا, کب؟ وقت کب ہے؟ یہ قرآن میں ہم کو اس کا جواب نہیں ملتا. جواب کہاں ہے؟ حدیث میں. یہ جمعہ کی نماز کے لیے پکارنے کا حکم ہے. اللہ کے رسول بولے, اس آیت کی تشریح اللہ کے رسول کریں گے. یہ جتنے بھی اہل قرآن ہیں ان کے ساتھ یہ سوال ہے, یہ ہمارا سوال ہے. یا منکرین حدیث جو ہے, تم اگر حدیثوں کو نہیں مانتے تو حدیثوں کو چھوڑ کے ہم کو قرآن سے دلیل دو. سورہ جمعہ آیت نمبر 9 میں جو پکارنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیا جمعہ کے دن, کب پکارنا, کون سے نماز کے لیے پکارنا, کون سے الفاظ میں پکارنا, اللہ اکبر بولنا, اشہد ان لا الہ الا اللہ بولنا, کون سے الفاظ میں پکارنا, یہ ہم کو قرآن سے دلیل دو. قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ہے. رائٹ؟ تو اس آیت کو سمجھنا بولے تو کیا پڑھنا؟ حدیث پڑھنا پڑھنا. اب دوسری چیز دیکھو, سورہ مائدہ آیت نمبر 38, اللہ تعالیٰ یہاں پر چوری کرنے والے مرد و عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو, یہ حکم دیا. چوری کرنے والے کے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, اس کا سزا کیا ہے؟ اس کے ہاتھ کاٹ دو. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کتنا کاٹنا ہاتھ؟ ہاتھ تو یہاں سے لے کے یہاں تک ہے, یہاں تک کاٹنا, یہاں تک کاٹنا, یہاں تک کاٹنا, یہاں تک کاٹنا, کہاں تک کاٹنا, کتنا ہاتھ کاٹنا ہے اور کتنی چوری پر ہاتھ کاٹنا ہے؟ ایک آدمی 1 روپیہ چرا لیا, ایک آدمی 1 کروڑ روپے چرا لیا, کتنا چرائے تو کتنا ہاتھ کاٹنا؟ یہ قرآن میں ہم کو جواب نہیں ملتا. جواب کہاں ملتا؟ حدیث میں ملتا. منکرین حدیث قرآن سے ہی اس کا اگر جواب دے سکتے ہیں تو دے. چوری کرنے والے کا ہاتھ کتنا کاٹنا, کتنی چوری پر کاٹنا, نہیں دے سکتے. تیسرا, سورہ انعام آیت نمبر 82 اگر ہم نکال کر دیکھیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ظلم, یعنی اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملاوٹ نہیں کرتے, مخلوط نہیں کرتے, ایسوں ہی کے لیے امن ہے, وہی سیدھے راستے پر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مطلب کیا ہے؟ اپنے ایمان کو, الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, ایمان کو ظلم کے ساتھ ملاوٹ نہیں کرتے, ان کے لیے جنت ہے, بول رہے اللہ تعالیٰ. تو اب صحابہ پریشان ہو گئے. اب دیکھو, سوچو, صحابہ اس زمانے کے عربی زبان کے ماہر, ان کی زبان ہی عربی, لیکن جب یہ آیت اتری تو صحابہ خود پریشان ہو گئے. ارے
اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملاوٹ نہیں کرنا. اس کا مطلب ہم تو بہت سارے ظلم کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر, کئی گناہ ایسے کر لیتے ہیں, ظلم کا مطلب گناہ ہے, تو کئی گناہ ایسے کر لیتے ہیں, تو کیا ایمان کے ساتھ اگر کوئی بھی گناہ کرے ہم تو جنت میں نہیں جاتے کیا؟ پورے صحابہ اس آیت کے اترنے کے بعد پریشان تھے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, پوچھے اللہ کے رسول ہم سے تو کئی غلطیاں ہوتی, کئی گناہ ہوتے, کئی ظلم ہوتے, اب اللہ تعالیٰ تو یہاں پر ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ کرو ہی مت بولا, تو پھر ہم کیا جنت میں نہیں جاتے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سمجھایا, یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے. ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. سورہ لقمان آیت نمبر 31 میں اس کا ذکر ہے. ظلم کا مطلب شرک ہوتا ہے, اس لیے ایمان والو تم ایمان لانے کے بعد شرک مت کرو. تو اب قرآن کو سمجھنا بولے تو حدیث کو سمجھنا پڑا. صحابہ کو ہی یہ قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آئی تو سمجھے کیسے؟ اللہ کے رسول کی بات سے سمجھے, حدیث سے سمجھے. صحابہ بھی اللہ کے رسول کے سمجھائے بغیر اپنی مرضی سے قرآن نہیں سمجھ سکتے تھے. اچھا, اس کے بعد جیسا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو تم بھی کیا ہے؟ درود و سلام بھیجو نبی پر بول کے ہے. اب یہ کیسے بھیجنا؟ درود و سلام بھیجنا بول کے اللہ کا حکم ہے. کیسے بھیجنا؟ کون سے الفاظ میں بھیجنا؟ اللہم صلی علی پڑھنا ہے, اللہم بارک علی پڑھنا ہے, اس کے علاوہ کیا پڑھنا ہے؟ ہم کو درود قرآن میں نہیں ملتی. کہاں ملتی یہ چیز؟ حدیث میں ملتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے علاوہ اور بھی اگر ہم بات کو آگے بڑھائیں تو یہ تو صحیح بخاری میں ہے درود کے جو بھی الفاظ ہے. سورہ بقرہ ہے, آیت نمبر 154 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شہید ہو گئے اللہ کی راہ میں ان کو مردہ مت کہو, اور وہ زندہ ہے تم نہیں جانتے بول کے بولا. تو جو شہید ہو گئے ان کو مردہ نہیں بولنا, تو وہ کیسے زندہ ہے؟ ہمارے ساتھ زندگی گزار رہے, خبر میں زندہ ہے, اللہ کے پاس زندہ ہے. کیسے زندہ ہے یہ کیسے معلوم ہونا؟ صحابہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شہید جو ہے وہ جنت میں پرندوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے, جنت میں وہ گھوم رہے پرندوں کی شکل میں, اس لیے وہ زندہ ہے بول کے اللہ کے رسول بولے. قرآن میں اس کا ذکر ہم کو نہیں ملتا. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 184 اگر یہاں پر ہم لوگ دیکھیں گے تو اس میں روزے کے تعلق سے کچھ احکامات آئے, بیمار اور مسافر کے روزے کے تعلق سے احکامات آئے, لیکن جو عورت دودھ پلانے والی ہے, حاملہ ہے, حائضہ ہے, اس کے روزے کا کیا ہوگا؟ قرآن میں ہم کو اس کا جواب نہیں ملتا. اس کا جواب بھی ہم کو حدیث میں ملتا ہے. اب اتنی تمام چیزیں سننے کے بعد ایک اور آسان دلیل میں آپ لوگوں کے سامنے دینا چاہتا ہوں. قرآن میں اور جتنے بھی منکرین حدیث ہے ان سے یہ ہمارا سوال ہے, اگر حدیثوں کو نہیں مانیں گے, صرف قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے, تو پھر قرآن میں نماز کا مکمل طریقہ ہے کیا؟ قرآن میں نماز کا طریقہ نہیں ملتا. ان منکرین حدیث سے سوال ہے کہ نماز کا طریقہ قرآن سے ثابت کرے. نماز کی ترتیب کیسے, نماز میں کون سی دعائیں پڑھنا, نماز میں ہاتھ کہاں باندھنا, ہاتھ کیسے رکھنا, اور اسی طرح پیر کیسے رہنا, کدھر ٹھہرنا, کیسے رکوع کرنا, کدھر جھکنا, سامنے کو جھکنا, بازو میں جھکنا, سجدہ کیسے کرنا, کتنی رکعت پڑھنا, یہ تمام چیزیں قرآن میں نہیں ہیں. قرآن میں موجود نہیں. یہ تمام چیزیں کہاں ہیں؟ حدیث میں. ٹھیک ہے, اسی طرح زکوٰۃ کے تعلق سے زکوٰۃ کا حکم ہے قرآن میں, لیکن زکوٰۃ کب دینا, کتنے سال کے بعد دینا, کتنا سونا ہے تو دینا, کتنی چاندی ہے تو دینا, کتنی بکریاں ہیں تو دینا, یہ تمام چیزیں, یہ سوالوں کے جواب بھی ہم کو قرآن میں نہیں ملتے. اس کے لیے بھی ہم کو حدیث میں ڈھونڈنا پڑتا. پھر اسی طرح نانی, دادی, پوتی, نواسی سے نکاح کرنا جائز ہے کیا؟ یہ بھی ہم کو قرآن میں اس کا جواب نہیں ملتا, اس کا جواب حدیث میں ملتا. پھر اسی طرح ہم گوشت کھاتے ہیں, ٹھیک ہے, جتنی بھی حلال جانور اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہم کھا رہے ہیں, لیکن مرغی کا کھانا, پھر اسی طرح کتا, گدھا, شیر, کوا, بندر, مچھلی حلال ہے یا حرام ہے؟ قرآن میں نہیں ملتا.
قرآن میں اس کا جواب نہیں ہے، اس کا جواب بھی ہم کو حدیث میں ملتا ہے۔ پھر اسی طرح میت کو غسل کیسے دینا، کفن کیسے دینا، جنازہ کیسے پڑھنا، یہ تمام چیزوں کا بھی جواب ہم کو قرآن میں نہیں ملتا، ٹھیک ہے، ہم کو حدیث میں دیکھنا پڑے گا۔ اب یہ تمام چیزیں سمجھنے کے بعد ایک انتہائی اہم اور سوچنے والی بات ہے، وہ یہ ہے قرآن جو ہے، یہ قرآن ہمارے ہاتھوں میں جتنی بھی آج الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، دنیا میں جس کونے میں بھی قرآن ہے اس کے اندر ذرہ برابر زیر زبر پیش کا بھی تبدیلی نہیں ہوئی، فرق نہیں ہے، کہیں پر بھی غلطی نہیں ہے، سب ایک جگہ الحمدللہ ایک چیز۔ لیکن یہ قرآن کیسے لکھا گیا؟ رائٹ، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ ہم کو کیسے معلوم ہوا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ جب لوگ اعتراض کرتے ہیں حدیث پر، کیا حدیث 200 سال بعد لکھے، حدیث جھوٹی ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، تمام چیزیں ہیں نا، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، اب اس ایک بات پر سوچو، قرآن کیسے لکھا گیا؟ قرآن بھی اللہ کا کلام ہی ہے، یہ ہم کو کیسے معلوم ہوا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، بولنے والے بھی کون؟ صحابہ ہیں۔ قرآن سنے کون؟ صحابہ سنے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنے سو کون؟ صحابہ۔ تو حدیثیں بھی بیان کرنے والے کون؟ صحابہ۔ جب قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ ہم کو کیسے معلوم ہوئی؟ یہ بات صحابہ کے ذریعے سے معلوم ہوئی، تو وہی صحابہ قرآن بولے تو مانیں گے، وہی صحابہ حدیث بولے تو کیوں نہیں مانیں گے پھر؟ ہے کہ نہیں؟ تو اس لیے قرآن کیسے لکھا گیا، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ ہم کو کیسے معلوم ہوا، اس کی دلیل کیا ہے؟ پھر اسی طرح اس کتاب کی قرآن ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس میں یہ کتاب ہے، ایک کتاب کی شکل میں، یہ قرآن ہے، اس کی دلیل کیا ہے ہمارے پاس؟ اب یہاں اور اہم بات یہ ہے، ہمارے صحابہ سب سے پہلے قرآن کو مانے یا نبی کو مانے؟ ظاہر سی بات ہے، صحابہ سب سے پہلے کس کو تسلیم کرے؟ نبی کو تسلیم کرے، نبی کی بات کو تسلیم کرے۔ اب نبی جو بولیں گے وہ صحیح ہے، مطلب نبی کی بات کو تسلیم کرے بولے تو حدیث کو تسلیم کرے صحابہ پہلے، اس کے بعد اب نبی جو قرآن بولے قرآن کو بعد میں تسلیم کرے۔ تو سب سے پہلے صحابہ حدیث کو تسلیم کرے، حدیث کو مانے، نبی کی بات کو پہلے مانے، اس کے بعد پھر قرآن کو مانے۔ قرآن میں کتنے پارے ہیں، کتنے سورے ہیں، ان کی ترتیب کیا تھی، یہ سب باتیں ہم کو قرآن میں نہیں ملتی۔ قرآن میں آج کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں، رائٹ؟ کتنے سورے ہیں؟ 114 سورے ہیں۔ تو ان کی ترتیب آگے پیچھے کون سی ہونا؟ پہلے سورہ فاتحہ ہی کیوں، آخری میں سورہ ناس ہی کیوں؟ اس کی ترتیب بھی کون بنائے؟ صحابہ بنائے۔ تو ترتیب کیسے رہنا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیا، صحابہ بنائے ترتیب، ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح کتنے پارے رہنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ حکم نہیں دیا 30 پارے رہنا بول کے، یہ بھی صحابہ بنائے۔ تو یاد رکھو یہ تمام چیزیں اگر ہم حدیث پہ اعتراض کریں گے، یہ اعتراض صرف حدیث تک نہیں رہے گی، یہ تو اعتراض قرآن تک بھی پہنچے گی، پھر قرآن تک بھی پہنچے گی۔ جو حدیث کا انکار کرے وہ اصل میں حدیث کا انکار نہیں کر رہا، وہ کس کا انکار کر رہا؟ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ اچھا، اب اتنی باتیں سمجھنے کے بعد قرآن میں اچھا آخری چیز ایک سمجھا کہ انشاءاللہ یہاں پر بات کو سمیٹنے کی میں کوشش کروں گا، وہ یہ ہے، بہت سارے لوگ آج ایک شک ڈال دیتے ہیں لوگوں کے ذہن میں، ایسے کئی شک ہیں، ان کے کئی سوالات ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا اگر کوئی شک ہے کسی کا، آج بھی اگر کسی کا آپ لوگوں میں سے یا کسی بھی مسلمان کا کبھی بھی کوئی شک آیا، کوئی ڈاؤٹ آیا، کوئی قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آئی یا کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آئی، تو کرنا کیا ہے؟ جس کے پاس علم ہے اس سے سوال کرنا، دیکھو بھائی یہ چیز مجھے سمجھ میں نہیں آئی، تو اس کو آپ سمجھاؤ، یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں، میرے ذہن میں تو نہیں آ رہی، مطلب یہ میرے علم کی کمی ہے اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آئی، لیکن مجھ سے جو بڑا عالم ہوگا، اس سے جو بڑے ہوں گے، ان کو وہ بات سمجھ میں آتی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ وہ کون ہے؟ وہ محدث ہے، وہ محدث ہے، اور ہم ایک طالب علم ہیں، صرف حدیث کتابوں سے پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔
اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ لکھے سو حدیث میرے کو سمجھ میں نہیں آئی، تو اب میں میرے کو سمجھ میں نہیں آئی بول کے وہ کتاب ہی نکال کے اس کو جھوٹا بول دوں، اس کو نکال کے پھینک دوں، نعوذ باللہ؟ نہیں، کتاب لکھنے والے کون تھے، اس کو پڑھنے والے کون تھے، اس کو پھر سمجھنے والے کون تھے، یہ ان لوگوں سے سوال کرے تو نہ میرے کو حدیث سمجھ میں آئیں گی۔ ورنہ ایک بچے کو اگر 10th کی اگر کوئی کتاب دے دے، بک دے دے، 10th کلاس کے لے کے آ کے سامنے رکھ دے، دیکھ بیٹا یہ پڑھ لے، میتھس کی کوئی کتاب دے دو، سائنس کی کوئی کتاب دے دو، اب وہ کتاب پڑھ رہا، اس کو سمجھ میں نہیں آئی، اس کا کام کیا تھا، اس کو جو سمجھ میں نہیں آیا وہ اس کے ٹیچر سے پوچھے، لیکن وہ کیا کرا، نہیں میرے کو سمجھ میں نہیں آئی، اب یہ کتاب ہی غلط ہے بول کے بول دیا، تو یہ عقل مندی نہیں ہوتی۔ اسی طرح آج یہ منکرین حدیث بھی کیا کر رہے، میرے کو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آ رہی، میرے کو یہ حدیث سائنس کے خلاف لگ رہی، میرے کو یہ حدیث عقل کے خلاف لگ رہی، اس لیے یہ کتاب ہی غلط ہے، میرے لیے قرآن کافی ہے بول رہا، یہ ہے اصل میں حقیقت یاد رکھو، یہ بہت بڑی غلطی ہو رہی، ٹھیک ہے نا؟ تو اچھا، اب ایک جو سوال ڈالتے عام طور پر لوگ ذہن میں کیا ڈالتے کہ عذاب خبر نہیں ہوتا، خبر میں عذاب نہیں ہوتا۔ اب وہ دلیل بھی دیتے ہیں، کیا دلیل دیتے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ 2 موتوں کا ذکر کرا، 2 موتوں کی کئی آیتیں ہیں اس کے، بہرحال میں آپ کو مختصر سمجھانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے قرآن میں صرف 2 موت اور 2 زندگیوں کا ذکر ہے۔ اب وہ مثال دیتے، کیا 2 موت بولے تو ایک تم اللہ کے پاس مردہ تھے، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی، ایک موت ایک زندگی، پھر تمہیں موت آئے گی، ایک دن مریں گے ہم، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زندہ کرے گا، تو کتنے ہو گئے؟ 2 موت اور 2 زندگیاں ہو گئی، قرآن کے حساب سے برابر نا۔ اگر ہم قبر کے عذاب کو تسلیم کریں گے تو کیا ہوگا؟ 3 زندگیاں ہو جائیں گے نا۔ پھر اللہ اب مرے تو کب اٹھاتا؟ قیامت کے دن اٹھاتا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اب موت دے کے پھر خبر میں بھی اٹھا رہا تو اس کا مطلب پھر یہ قرآن کی آیت کے خلاف جا رہا ہے۔ اب یہاں پر اور ایک سوال ڈالتے ہیں، دیکھو قیامت کے دن اٹھنے کے بعد نا اللہ تعالیٰ اعمال تولے گا، کون نیک ہے کون بد ہے، ہاں نیکیاں تولی جائیں گی، ترازو قائم ہوگا، اس کے بعد نا جنت جہنم کا فیصلہ ہونا، لیکن اس سے پہلے اللہ خبر میں عذاب کیوں دیتا؟ پھر فیصلہ نہیں ہوا نا۔ اب یہ ایک عام مسلمان کو بھی سمجھ میں آ جاتی بات، ہاؤ بھائی قیامت کے دن حساب ہوتا، حساب سے پہلے خبر میں عذاب ہو رہا، بولے تو یہ غلط ہے، اصل میں پھر حساب ہی نہیں ہوا عذاب کیسا ہوتا؟ اب یہاں پر آ کے بات صحیح ہے بھائی، وہ حدیث میں ہے، اب خبر کا عذاب قرآن میں نہیں ہے، خبر میں عذاب ہوتا ظاہر سی بات ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے بول کے وہ لوگ بولتے، اور بولتے دیکھو قرآن میں تو خبر کا عذاب نہیں ہے، حدیث میں خبر کا عذاب ہے، اس لیے حدیثیں غلط ہے کیونکہ قرآن میں خبر کا عذاب نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم لوگ سوچیں گے یہاں پر بہت ساری ایسی آیتیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خبر کا عذاب ہوتا ہے، کیسے؟ اور زندگیاں بھی صرف 2 نہیں ہیں، 3 زندگیاں ہیں، اس کی بھی کئی دلیلیں ہیں، جیسا کہ پہلے میں اس کی دلیل دے دیتا ہوں، کیا صرف 2 موت اور 2 زندگیاں ہیں، تیسری زندگی نہیں ہے؟ ہے، غلط ہے وہ بات، مطلب قرآن کی آیت تو ہے 2 موت اور 2 زندگیاں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھو یہاں ایک مسئلہ سمجھنے کا ہے، اگر مثال کے طور پر میں بولا کسی کو کہ فلاں آدمی جو ہے یا پھر فلاں لڑکی جو ہے یہ اچھی لڑکی ہے، مطلب اس کا اب یہاں جتنے ہیں وہ سب برے ہیں، کسی ایک کو یہ کہنا کہ یہ لڑکی اچھی ہے کا مطلب اس سے بھی زیادہ اور دوسرے لڑکیاں بھی اچھی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے، اچھی ہے کا مطلب باقی سب برے ہیں ایسا نہیں ہے نا۔ اب یہاں پر بھی 2 زندگیاں 2 موت ہیں، لیکن صرف 2 ہی نہیں ہیں، زیادہ بھی ہے، اس کی بھی دلیل ہم کو قرآن میں ملتی ہے، کیسے؟ ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کرو، ابراہیم علیہ السلام جب بولے کہ اے اللہ تو کیسا زندہ کرے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں مردوں کو کیسا زندہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے، پرندوں کو لو، 4 پرندوں کو، قرآن میں پورا واقعہ موجود ہے، 4 پرندوں کو ذبح کرو، پہاڑوں پر پھینک دے کے وہاں پر رکھ دے کے آ جاؤ، پھر آواز دو، وہ سب زندہ ہو کے تمہارے سامنے آ جائیں گے۔ اب اس کا مطلب پرندے کو بھی اللہ تعالیٰ، اصل میں وہ پرندہ بھی کیا تھا، پہلے مردے کی شکل میں تھا، موت، پھر زندگی دیا،
پھر موت دے گا پرندے کو بھی اور قیامت کے دن ہی اٹھاتا. یہ دو زندگیاں دو موت ہوتے. لیکن اب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے کیا کرا؟ ذبح کر دو بولا، ایک اور موت دے دیا. پھر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ زندہ ہو کے بھاگ کے آ گئے. اس کا مطلب 3 زندگیاں 3 موت قرآن سے بھی ثابت ہے. تو خبر کے اندر بھی اللہ زندہ کرے گا، عذاب دے گا. زندگی ایک اور بھی ہے، ثابت ہوا. پھر اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 73 میں بھی وہاں پر ایک شخص کو قتل کرنے کا واقعہ ہے. اب اس کو کس نے قتل کیا؟ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ ایک حکمت بتایا کہ گوشت کے ٹکڑے کو لے کے جا کے اس کے پاس رکھ دو، تو پھر کیا ہے وہ زندہ ہو کے اس کو کس نے قتل کیا وہ بتایا تھا. یہ قرآن میں موجود ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 73. اس سے بھی کیا معلوم ہوا؟ تیسری زندگی ثابت ہو گئی. پھر اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 243 اگر ہم دیکھیں گے تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ایک پوری قوم کو زندہ کیا. ٹھیک ہے، تو ایسے کئی دلائل موجود ہے. بہرحال 3 زندگیاں 2 ہی زندگیاں ہیں، یہ کہنا غلط ہے. اچھا، اب قیامت سے پہلے عذاب دینا یہ انصاف کے خلاف ہے، تو اللہ تعالیٰ کئی قوموں کو عذاب دیا. ذرا سا آپ یہاں پر ٹھہر کے پوری توجہ کے ساتھ میری طرف سنو. اب وہ منکرین حدیث آپ کے پاس کبھی آئیں گے تو بولیں گے دیکھو بھائی، قیامت کے دن نہ اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اعمال نام اعمال دیکھے گا، وزن کرے گا، اس کے بعد فیصلہ ہوگا تو عذاب دے گا. گناہ ہے، گناہ گار ہے تو جہنم میں عذاب ہونا، اور نیک ہے تو جنت میں. لیکن قیامت سے پہلے ہی اگر خبر میں عذاب دیا تو پھر یہ انصاف نہیں ہوتا نا. ابھی اس کے اعمال دیکھا نہیں، اللہ تولا نہیں، کیسے عذاب دیا؟ یہ تو انصاف کے خلاف ہے نا. اب یہ ایسا شک آ کے آپ کے ذہن میں ڈال دیں گے. اب اس کا جواب آپ کیا دیں گے؟ سنو، سورہ محمد ہے، آیت نمبر 27 ہے. اللہ تعالیٰ، اچھا یہ آیت سمجھانے سے پہلے آپ کو یہ بات بھی میں سمجھانا چاہتا ہوں. جتنے پچھلے قوم تھے ان قوموں کو اللہ تعالیٰ ان کے عذاب، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑا کہ نہیں پکڑا؟ عذاب دیا نا. کسی کو آندھی کی وجہ سے، کسی کو بجلی کی کڑک کی وجہ سے، کسی کو اور ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان قوموں کو دنیا میں ہی عذاب دیا. اس کا مطلب ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی، نام اعمال تولے نہیں گئے، لیکن اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب دیا نا. پھر تو خبر کا عذاب ہونا غلط ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی عذاب دیا، پھر یہ غلط. اللہ کی مرضی بھائی. ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ انصاف کے خلاف ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی کئی لوگوں کو عذاب دیا، قیامت سے پہلے ہی عذاب دیا، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ عذاب دیتا. تو یہ انصاف کے خلاف ہم نہیں کہہ سکتے. رائٹ. اب عذاب قبر کا ذکر میں آپ لوگوں کو قرآن کے کچھ آیتوں سے دلیل دوں گا، جیسا کہ سورہ انفال آیت نمبر 50-51، سورہ محمد 27، سورہ یونس 50-52، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، سورہ مومن 45-46. اسی طرح اور بھی کئی آیتیں ہیں جن میں قبر کا عذاب ہے. کئی آیتیں ہیں عذاب قبر کا ذکر ہے. کیسے؟ اب دیکھو سورہ محمد کی آیت نمبر 27 میں سنا رہا ہوں آپ کے سامنے. فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ. بس ان کی کیسی درگت ہوگی جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہوئے ان کے چہروں اور ان کے سرینوں پر یعنی ان کے پیٹھوں پر ماریں گے. اللہ تعالیٰ یہاں پر برے لوگوں کا ذکر کر رہا، گناہ گاروں کا. جب ان کی روح قبض کرتے ہیں نا فرشتے، اسی وقت ان کو مار مار کے ان کی روح قبض کر رہے. کا مطلب عذاب کب ہونا تھا؟ قیامت کے دن ہونا تھا. لیکن یہاں پر عذاب کب ہو رہا؟ جب ان کی روح قبض ہو رہی تبھی فرشتے مار رہے. یہ بھی عذاب ہے. تو یہ خبر کا عذاب نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ عذاب قیامت کے دن ہے. قیامت سے پہلے بھی عذاب ہو رہا نا پھر. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ایک اور آیت اگر ہم لوگ نکال کر دیکھیں گے، سورہ مومن ہے، آیت نمبر 45 ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ 45-46. یہاں سورہ کس کا؟ فرعون کا ذکر ہو رہا. کیا؟ بس اسے اللہ نے تمام بدیوں سے محفوظ رکھ لیا جو انہوں نے سوچ رکھی تھی، اور فرعون والوں پر بری طرح کا عذاب الٹ پڑا. آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جاتے ہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرمان ہوگا کہ فرعونیوں کو سخت ترین عذاب دو.
اب یہاں پر فرعون کو جو عذاب ہو رہا، سورہ مومن آیت نمبر 45 46 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا، آگ ہے جس کے سامنے یہ ہر صبح شام لائے جائیں گے، اور قیامت کے دن تو الگ سے سخت عذاب ہو ہی جائے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ دو عذابوں کا ذکر کر رہا ہے فرعون کے تعلق سے، صبح شام ان کو عذاب دیا جا رہا، تو یہ کون سا عذاب ہے؟ یہ خبر کا عذاب ہے، یہ خبر کا عذاب ہے، سمجھ رہے؟ تو یہ کہنا کہ قرآن میں خبر کا عذاب نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ کئی آیتیں ہیں جس میں کیا ہے؟ خبر کا عذاب ہو رہا ہے، اس سے ان آیتوں سے ہم لوگوں کو معلوم ہوتا ہے۔ اب آخری ایک بات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اس میں سے یہ ہے، قرآن کی کئی آیتیں ایسی ہیں جو ہم کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اب کوئی آدمی یہ بولے کہ حدیث میں فلاں حدیث ہے بھی میرے عقل میں نہیں آ رہی، سائنس کے خلاف ہے، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہی، اس لیے میں حدیث کو چھوڑ رہا ہوں، تو اس کا مطلب قرآن میں بھی کئی آیتیں ایسی ہیں جو ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اس کا مطلب قرآن کو بھی چھوڑ دیں گے پھر؟ جیسا کہ قرآن میں ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، بلکہ پرندے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ قرآن میں موجود ہے۔ اب پرندے کیسا نماز پڑھ رہے ہیں ہم کو سمجھ میں آتا نہیں، سمجھ میں آتا، اس کا مطلب کیا قرآن غلط ہے؟ نعوذ باللہ، نہیں ہے نا۔ پھر اسی طرح قرآن میں سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کو اور پتھروں کو جہنم میں جلائے گا۔ اب پتھروں کو کیوں جہنم میں جلائے گا؟ ان کی کیا غلطی ہے؟ کیا ہم کو سمجھ میں آتا؟ نہیں سمجھ میں آ رہا نا۔ تو پتھروں کو اللہ جہنم میں جلا رہا، یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہی، بلکہ کیا قرآن کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن کی ایک آیت میں فرماتے ہیں، جو مشرک ہے، شرک کر رہے ہیں، ان کو بھی جہنم میں ڈالے گا، اور وہ جن کی پوجا کرتے تھے ان کو بھی جہنم میں ڈالے گا۔ اب ان کی کیا غلطی ہے؟ جن کی وہ پوجا کرتے تھے انہوں نے تو نہیں کہا، تو یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی بات، تو کیا قرآن چھوڑیں گے؟ نہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسے کئی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جیسا کہ سورہ نساء میں اس کی پنڈلی ہے، پھر اسی طرح ایک جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، ایک جگہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیر ہے، تو اس کا مطلب اللہ کا ہاتھ کیسا ہے ہم کو سمجھ میں آتی بات؟ ہماری طرح ہے ہم کو معلوم نہیں معلوم۔ اللہ کی پنڈلی ہے کیسی ہے؟ ہماری طرح ہے ہم کو نہیں معلوم۔ تو میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا عرش کیسا ہے یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کی پنڈلی کیسی ہے یہ بھی میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کا مطلب اب میں قرآن کی ان آیتوں کا انکار کر دوں؟ نہیں، یہی تو سب سے بڑی گمراہی ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے صرف یہی گزارش ہے، اتنے دلائل دینے کے بعد سمجھانے کی بات یہ ہے کہ آج کئی فتنے ہیں مسلمانوں کے اندر، پہلے سے ہی کئی جماعتیں، کئی گروپس، کئی کیا ہے الگ الگ مسلکوں میں لوگ بٹے ہوئے ہیں، تو آج یہ ایک فتنہ اور زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے یوٹیوب کے ذریعے سے۔ حدیثوں کو نہیں ماننا، حدیثیں غلط ہے، حدیث کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو اتنی دلائل میں دیا۔ اگر قرآن کو ہی لیں گے، حدیثوں کو چھوڑ دیں گے، تو پھر حدیثوں کے بغیر قرآن سمجھ نہیں سکتے۔ اگر قرآن حدیث کو چھوڑ دیں گے یا ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑ دیں گے، اس سے بڑی گمراہی کوئی اور نہیں ہو سکتی، اور اللہ کے رسول کی بات کا انکار کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جو یہ بولتا کہ میں نہیں مانوں گا حدیثوں کو، میں نہیں مانوں گا اللہ کے رسول کی یہ بات ہے، میرے لیے صرف قرآن کافی ہے، ایسا آدمی اسلام سے باہر ہو سکتا ہے۔ تو یاد رکھو، سیدھا راستہ وہی ہے جو قرآن میں ہے، جو حدیث میں ہے، اور قرآن اور حدیث کو صحابہ نے کیسے سمجھا ویسا اگر ہم سمجھیں گے تو سیدھے راستے پر ہے۔ اگر یہ تین چیزوں کو ہم چھوڑیں گے تو پھر وہی آدمی گمراہی پر ہے۔ تو امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آگے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب کرے، اور جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔